السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین اسلام ہے، جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین کے پاس پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے طریقے رائج ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس غیر مقبول ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ طریقہ اختیار کرے گا، دین اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آج وہ اسلامی زندگانی کو نہیں اپنائے گا، اس کا نقصان دنیا میں ظاہر بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ نقصان جو ظاہر ہوگا وہ آخرت میں ہوگا۔ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب دین عطا فرمایا، جس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس، اسلام کا فاؤنڈیشن، اسلام کی اساس جو ہے 5 بنیادوں پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر اور رسول ہونے کی گواہی دینا۔ ان تشہد لا الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ نمبر 2 فرمایا ان تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور نمبر 3 پہ فرمایا وَأَن تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا۔ اسلام کی اساس اس کو بتلایا ہے، اور زکوٰۃ یہ قرآن کریم میں اس کا نماز کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے آگے فرمایا وما تقدموا، جو کچھ تم بھیجو گے، لانفسکم، اپنے خود کے واسطے، من خیر، ذرہ برابر، من خیر، خیر کا کوئی بھی کام تم بھیجو گے، اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ
وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کا معاملہ کیا جائے، تمہیں قابل رحم بنایا جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج کی اس مجلس میں زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی افادیت۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو گھٹاتے ہیں اور زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اولئک هم المضعفون، جو ادا کرتے ہیں زکوٰۃ وہ اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، صیانت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید عن النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا سخی آدمی، سخاوت والا، خیر خیرات کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، سخی فیاض آدمی اللہ رب العالمین کا مقرب ہے، لوگوں کا بھی قریبی ہے، لوگ بھی اس کو چاہتے ہیں، رسول اللہ بھی اس کو پسند فرماتے ہیں۔ وقریب من الجنہ، وہ جنت کے بھی قریب ہے۔ فرمایا وبعید عن النار، وہ جہنم سے دور ہے۔ گویا کہ سخاوت سے انسان جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے مالوں کی صفائی ہوتی ہے، مال میں پاکیزگی آتی ہے، مال کی نحوست دور ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے لے لیجئے صدقۃ، ایسا صدقہ اور ایسی زکوٰۃ لیجئے تطہرہم، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں گے، وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب انسان زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے دل سے مال کی محبت ہٹتی چلی جائے گی، اس کا دل مال کی محبت سے پاک ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے نفس میں جو بخل کی کیفیت ہے وہ بخل سے اپنے دل کو پاک کرے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کیا کرو۔ زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا، خیر خیرات کرنے والا فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ جب روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کو دعائیں دیتے ہیں اور روک کر رکھنے والوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ فرمایا جب دو فرشتے جو بد دعا بھی دیتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں، وہ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کو بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ عرض کرتا ہے اللہم ممسکن تلفا، اے اللہ جو مال کو روکنے والا ہے،
ممسکن تلفا، جو اپنے مال کو روک لیتا ہے، مستحقین کو نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا، انسانوں کی ہمدردی نہیں کرتا، اپنے مال کو روک لیتا ہے، تو فرمایا اے اللہ ایسے شخص کے مال کو تو ضائع فرما۔ گویا کہ زکوٰۃ کا دینے والا، خیرات کا کرنے والا، یہ فرشتوں کی دعا کا حقدار بنتا ہے، فرشتے اس کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ خیرات کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقات سے گناہ اور خطائیں معاف ہوتی ہے۔ زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ قوم کے مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ غرض یہ کہ جو صاحب نصاب ہو چکے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں دو باتوں کا دھیان رہنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو جائے۔ صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا دونوں کے مماثل یا اتنی رقم اس کے پاس ہو جائے، وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ پہلی شرط تو صاحب نصاب کا ہونا ہے۔ دوسری شرط جو ہے وہ حولان حول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رقم پر جو جمع ہے، جو مال کی شکل میں، سونے کی چاندی کی شکل میں کیوں نہ ہو یا مال تجارت کی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ اس پر پورا 1 سال گزر گیا ہو۔ حولان حول پورا سال گزرنا اس پر ضروری ہے۔ جب سال گزر جائے گا یہ 2 شرطیں اس کی پائی جائے گی، ایک تو صاحب نصاب ہونا اور 1 سال کا گزرنا، تو ماشاءاللہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اس پر سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کو پاک کرنا ضروری ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے ارکان پر اور دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔